السلام علیکم ڈیفینس لورز، آج کی دفاعی خبروں میں بات کریں گے چین کی جانب سے تھائی لینڈ کو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی فراہمی، پرتگال کی ترکی سے ڈرون سے متعلق بات چیت، ارجنٹینا کی ایئر کرافٹ ایکوزیشن، اسپین کی F-18 ریپلیسمنٹ، اس کے علاوہ روس کو ترکی کی جانب سے ویپنز کے اسپیئر پارٹس اور مشینری کی فراہمی پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کی جانب سے تھائی لینڈ کو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم فراہم کیا گیا ہے۔ FK3 نامی اس ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو بنیادی طور پر سپتمبر 2022 میں تھائی لینڈ کو ڈیلیور کیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ نے اس سسٹم کو کچھ عرصہ پہلے چین سے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ FK3 سسٹم کو تھائی لینڈ کے مشرقی صوبے میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ، نیول بیس اور انڈسٹریل پروڈکشن ریجن کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جانا ہے۔ FK3 چین کے HQ-20 کا ایکسپورٹ ویریئنٹ ہے اور اس سسٹم کی ایک بیٹری ایک وقت میں 6 ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ اس سسٹم کی رینج 100 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈنس میزائل استعمال کرتا ہے۔ FK3 سے بیلسٹک اور کروز میزائلز کے علاوہ ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ چین سے یہ سسٹم سربیا نے بھی خریدا ہے اور اس کو اگست 2022 میں چین کی جانب سے یہ سسٹم ڈیلیور کیا گیا تھا۔ سربیا چین کا میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم استعمال کرنے والا پہلا یورپی ملک ہے۔ پرتگال کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترکی سے بیکر کمپنی کے ڈرونز خریدنے سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ اس بات کا اظہار خیال پرتگال کے وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران ترک وزیر خارجہ نے کیا۔ پرتگال کے ایک وفد نے گزشتہ ہفتے بیکر کمپنی کا دورہ بھی کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے مضبوط معاشی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ جہاں ترکی نے 1.6 ارب یورو کی انویسٹمنٹ پرتگال میں کی ہے، وہیں پرتگال کی کمپنیوں کی طرف سے اب تک $764 ملین ترکی میں انویسٹ کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ پولینڈ کی جانب سے ترکی سے TB2 ڈرون خریدنے کے بعد سے بہت سے یورپی ممالک کی جانب سے ترکی سے ڈرونز خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پولینڈ کو بیکر کمپنی کی جانب سے TB2 ڈرونز کا پہلا بیچ گزشتہ برس اکتوبر میں ہی ڈیلیور کر دیا گیا تھا۔ پرتگال ممکنہ طور پر ترکی سے اکینجی ڈرونز خریدنے کا منصوبہ رکھتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پرتگال پہلا یورپی ملک ہوگا جو یہ ڈرون آپریٹ کرے گا۔ اب تک نیٹو اتحادی پولینڈ سمیت دنیا کے 28 ممالک ترکی سے TB2 ڈرونز خرید چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 19 ممالک تو پبلکلی اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ادھر اکینجی ڈرون اب تک پاکستان سمیت 5 ممالک کی جانب سے آرڈر کیا جا چکا ہے۔ روس کی نیوی نے دنیا کی سب سے بڑی سب مرین کو ڈی کمیشن کر دیا ہے۔ روس کی ٹائفون کلاس سب مرین کی پہلی اور آخری شپ کو باقاعدہ ڈی کمیشن کیے جانے کی اطلاعات رشین میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی۔ روس کی ٹائفون کلاس نیوکلیئر پاورڈ بیلسٹک میزائل سب مرین، جس کو پروجیکٹ 941 بھی کہا جاتا ہے، اس کو لارجسٹ ایور بلڈ سب مرین قرار دیا جاتا ہے۔ اس سب مرین کی ڈسپلیسمنٹ 48,000 ٹن بتائی جاتی ہے اور اس سب مرین کو 29 ستمبر 1980 کو لانچ کیا گیا تھا، جبکہ رشین نیوی کی سروس میں اس کی باقاعدہ شمولیت 29 دسمبر 1981 کو ہوئی تھی۔ روس نے اس کلاس کی مزید 5 سب مرینز بھی تیار کی تھیں، جبکہ حالیہ ریٹائر کی گئی سب مرین کو پروجیکٹ 941 UM ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت اپ گریڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سب مرین کو بلاوا میزائل سسٹم کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سب مرین کی ریٹائرمنٹ کے بعد روس کی ہی BS-329 بیلگراڈ اب لارجسٹ سب مرین ہے، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس سے روس کے تیار کردہ نیوکلیئر ٹارپیڈو 2M39 پوسائیڈن کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ارجنٹینا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال 5ویں C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ماڈرنائزیشن کا پروگرام مکمل کر لیا ہے۔ اس 5ویں C-130H طیارے کی ماڈرنائزیشن کا پروگرام ارجنٹائن ایئر کرافٹ فیکٹری میں سر انجام دیا گیا۔ ارجنٹائن کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ایک C-130H ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ارجنٹائن کی ایئر فورس کی جانب سے یونائٹڈ اسٹیٹس سے بھی لیز پر حاصل کیا جائے گا۔ ارجنٹائن کی ایئر فورس کے C-130H ماڈرنائزیشن پروگرام میں فلائٹ کنٹرول سسٹم کے اپ گریڈز، کمرشل سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی انٹیگریشن اور پائلٹ کنٹرول ڈیٹا لنک کمیونیکیشن سسٹم کے علاوہ ایکسٹینڈڈ گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سسٹم کی انٹیگریشن،
کولیجن اوائڈنس سسٹم اور انہینسڈ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز قابل ذکر ہیں۔ امریکی حکومت کی جانب سے یوکرین کے لیے تقریباً $2.25 ارب کی مزید عسکری امداد کی منظوری دی گئی ہے۔ 3 فروری کو منظور کی جانے والی اس عسکری امداد کے تحت امریکہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے ایڈیشنل ایمونیشن کے علاوہ 155 ملی میٹر کے آرٹلری راؤنڈز اور 120 ملی میٹر کے مارٹر راؤنڈز کے علاوہ جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور 2000 اینٹی آرمر راکٹس کے ساتھ ساتھ 2 ہاک ایئر ڈیفنس سسٹم کے فائرنگ یونٹس اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے ایمونیشن فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ اس امداد میں سرویلنس ریڈار اور کاؤنٹر مارٹر ریڈارز کے علاوہ میڈیکل سپلائز اور سیکیور کمیونیکیشن اکوپمنٹ قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، 2014 سے لے کر اب تک امریکہ کی جانب سے یوکرین کو تقریباً $32 ارب کی عسکری امداد فراہم کی گئی ہے، جس میں سے $29.3 ارب حالیہ یوکرین جنگ کے بعد سے یوکرین کو مختلف پیکیجز کے تحت فراہم کی گئی۔ اسپینش ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے ایجنگ F-18 ہارنٹ طیاروں کو بہت جلد نئے ایئر کرافٹ سے ریپلیس کرے گی۔ اسپینش ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ 2 ڈفرنٹ ٹائپس کے فائٹر جیٹس ایکوائر کرے گی، جس سے F-18 طیاروں کو ریپلیس کیا جانا ہے۔ اسپین کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ہیں کہ وہ 25 یورو فائٹر ٹائفون کے علاوہ F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر بھی ایکوائر کرے گی۔ اس سے پہلے اسپینش میڈیا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اسپین کی حکومت تقریباً $14.1 ارب 2 فیزز کے تحت F-18 طیاروں اور AV-8 ہیریئر طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے فیزز کی صورت میں خرچ کرے گی۔ اسپین کی جانب سے 2023 میں ہی نئے MQ-9 ریپر ان مینڈ ایریل وہیکل سسٹم بھی امریکہ سے آرڈر کیے جائیں گے۔ فرینڈز، امریکی جریدے WSJ نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک کمپنیوں کی جانب سے ملینز آف ڈالرز کے مختلف اسپیئر پارٹس، مشینری اور الیکٹرانک سسٹمز حالیہ دنوں میں رشین آرمی کو فروخت کیے گئے ہیں۔ اس آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 13 ترک کمپنیوں نے $18.5 ملین مالیت کے مختلف سسٹمز اور اسپیئر پارٹس 10 رشین کمپنیوں کو فراہم کیے ہیں، جن پر بنیادی طور پر امریکہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے کہ تقریباً $15 ملین لاگت کے امریکن میڈ ایلیویٹرز، الیکٹریکل جنریٹر اور سرکٹ بورڈز بھی روس کو حالیہ دنوں میں ترکی کی جانب سے ایکسپورٹ کیے گئے ہیں، تاہم اس بارے میں ترک سورسز کی جانب سے ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا۔ فرینڈز، چارٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی ایئر فورس کے زیر استعمال C-208 ایئر کرافٹ میں ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ سیریٹ لیزر گائیڈڈ میزائلز کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ یہ ایئر کرافٹ امریکہ کی جانب سے چارٹ کو ڈونیٹ کیا گیا تھا اور اس کو چارٹ کی ایئر فورس انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسنس مقاصد میں استعمال کرتی ہے۔ دوسری جانب راکٹسان کے تیار کردہ سیریٹ 70 ملی میٹر کے لیزر گائیڈڈ میزائل کو اس وقت ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چاڈ کی حکومت نے 2021 میں 2 C-208 نان آپریشنل طیاروں کو اپ گریڈ اور باقاعدہ آپریشنلائز کرنے کی غرض سے ماڈرنائزیشن کے لیے $15 ملین کی رقم مختص کی تھی۔ اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کو اپنے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے کچھ یونٹس فراہم کر سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر اسرائیل کی جانب سے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم یوکرین کو فراہم کرنے کے حوالے سے اسرائیل کی جانب سے ہچکچاہٹ دکھائی گئی تھی، تاہم حالیہ دنوں میں اسرائیلی پرائم منسٹر کی جانب سے اس سسٹم کو یوکرین کو فراہم کرنے کے حوالے سے رضامندی کا اظہار سامنے آیا ہے۔ انڈین نیوی کا کہنا ہے کہ اس کی مقامی سطح پر تیار کی جانے والی INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر پر گزشتہ روز تیجس کے نیول ویریئنٹ اور MiG-29K نے کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف کا مظاہرہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ INS وکرانت پر شارٹ ٹیک آف بٹ ریسٹڈ ریکوری کے تحت ایئر کرافٹ کو لانچ اور ریکور کیا جاتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کو باقاعدہ انڈین نیوی کی سروس میں ستمبر 2022 میں شامل کیا گیا تھا۔ انڈین نیوی بنیادی طور پر اپنی اسی INS وکرانت کیریئر کے لیے نئے ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کے بارے میں فرینچ ساختہ رفال M کی ایکوزیشن کے قوی امکانات ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔